نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی کلام کے ذریعے کیا ہدایات دے رہا ہے۔ سورہ مومن کی آیت 46 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عذاب قبر کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ اللہم اجرنی من النار۔ آیت 47 to 50 میں اہل جہنم کی فریاد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت کا دھیان رکھو جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، چنانچہ جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے کہیں گے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہ ہم تو تمہارے پیچھے چلنے والے لوگ تھے، تو کیا تم آگ کا کچھ حصہ ہمارے بدلے خود لے لو گے؟ وہ جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے کہ ہم سب ہی اس دوزخ میں ہیں، اللہ تمام بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ اور یہ سب جو آگ میں پڑے ہوں گے دوزخ کے نگرانوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کہو کہ وہ کسی دن ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے۔ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے پیغمبر کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے نہیں رہے تھے؟ دوزخی جواب دیں گے کہ بے شک آتے تو رہے تھے۔ وہ کہیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا کا کوئی انجام اکارت جانے کے سوا نہیں ہے۔ یا اللہ تو ہمیں دوزخ اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمانا۔ آیت 51 to 55 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اہل حق کو خوشخبری دے رہا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ یقین رکھو کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی، اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا، جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ لہٰذا اے پیغمبر صبر سے کام لو، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ نیکسٹ آیات میں حق کے دشمنوں کے لیے وعید سنائی جا رہی ہے۔ یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس اپنے دعوے کی کوئی سند نہیں آئی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گمنڈ ہے جس تک وہ کبھی پہنچنے والے ہی نہیں۔ لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اکثر لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر۔ آیت 58 and 59 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باغی اور اس سے وفا کرنے والوں میں فرق بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہوتے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اور بدکار برابر ہیں، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو۔ یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ آیت 60 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت اہم حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ اور تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آیت 61 to 65 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دعا اسی سے مانگو جو محسن حقیقی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندھا چلا دیتی ہے؟ اسی طرح وہ لوگ بھی اوندھے چلے تھے جو پہلے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا اور آسمان کو ایک گنبد، اور تمہاری صورت گری کی اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ، سارے جہانوں کا پروردگار۔ وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابع داری خالص اسی کے لیے ہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ بے شک یا رب العالمین تیری شان ایسی ہی ہے جیسی تو نے یہاں بیان فرمائی۔ آیت 66 میں دین کے معاملے میں باطل کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز بیان کیا جا رہا ہے۔ اے پیغمبر، کافروں سے کہہ دو کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہیں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارتے ہو، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ سبحان اللہ۔ آیت 67 to 68 میں انسان کی تخلیق کے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں باہر لاتا ہے، پھر وہ تمہاری پرورش کرتا ہے تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، اور پھر بوڑھے ہو جاؤ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، تاکہ تم ایک مقرر میعاد تک پہنچو اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ وہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یا رب العالمین، یا وحدہ لا شریک، تو ہمیں زندگی اور موت کی آزمائشوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ، تو ہمیں آسان زندگی اور آسان موت عطا فرمانا اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا۔ آمین، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ آیات کے ساتھ۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔